بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ انسانوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ علم حاصل کریں۔ علم بہت بڑی دولت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ یہ ایسا سرمایہ ہے جو کبھی لٹتا نہیں، کبھی کم ہوتا نہیں، کبھی کسی کی زیادتی کا شکار نہیں بنتا۔ علم انسان کو عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ علم عمل کے لیے ہے، علم فخر کے لیے نہیں۔ علم لوگوں پر اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے نہیں، علم اپنے آپ کو بڑا بتانے اور جتانے کے لیے نہیں۔ علم کا مقصد ہے عمل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابہ میں اور ذی علم صحابہ میں ہیں، ان سے یہ بات نقل کی گئی کہ تعلم العلم، علم حاصل کرو، علم کے حصول میں مشقت سہو، علم کے لیے اپنے آپ کو دشوار گزار مرحلوں سے گزارو۔ تعلم العلم، علم حاصل کرو۔ فَإِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، پھر جب تمہارے پاس علم آ جائے تو اس پر عمل کرو۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ علم انسان کے اندر ہو اور عمل نہ ہو، یہ اسے جنت کے راستے پر نہیں لے جائے گا، اسے تباہی کے دہانے تک پہنچا دے گا۔ علم اس لیے ہے تاکہ انسان جو جان رہا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرے۔ اگر علم پر عمل نہیں ہوگا تو ہماری باتوں میں اثر نہیں رہ جائے گا۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اور پھر لوگوں کو نصیحت کرتا ہے، اس کی نصیحت دلوں سے اسی طرح غائب ہو جائے گی، محو ہو جائے گی، بے فائدہ رہے گی، جس طرح چٹیل میدان میں اترنے والی بارش بے فائدہ ہوتی ہے۔ کسی چٹان پر اگر بارش کے قطرے گر رہے ہیں، وہ اس کو جذب نہیں کرتی ہے اور اس بارش سے کوئی فائدہ اسے نہیں حاصل ہوتا۔ اسی طرح بے عمل واعظ کی باتیں بے اثر ہو جائیں گی۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے، واعظ کا ہر ایک ارشاد بجا، تقریر بہت دلچسپ مگر آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ یقین کا نور نہیں۔ جب تک انسان کے دل میں خشیت الہی نہ ہو اور علم پر عمل کا مزاج نہ ہو، نصیحت مؤثر نہیں ہوگی۔ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم، مصنف، واعظ گزرے ہیں۔ تقریر فرماتے تھے تو بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوتا تھا، لوگوں کے دل ان کے وعظ و نصیحت سے نرم ہو جاتے تھے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر توبہ کی ہے اور ہزاروں لوگوں نے ان کے دست مبارک پر ایمان قبول کیا۔ اللہ نے ان کے وعظ و نصیحت میں تاثیر رکھی تھی۔ اس تاثیر کا سرا علم سے نہیں، عمل سے جڑا ہوا تھا۔ ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرماتے تھے، تاثیر کی شدت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بسا اوقات مجلس وعظ میں شدت تاثیر کی وجہ سے لوگ اپنی جاں آفری کے سپرد کر دیتے تھے، آئے اپنے قدموں پر مگر ان کا جنازہ واپس گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی وعظ و نصیحت فرماتے فرماتے کبھی یہ جملہ ارشاد فرماتے تھے، انتقلنا من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ اور بس اس جملے کا ان کی زبان سے ادا ہوتا تھا اور لوگوں کے اوپر تاثیر اور لوگوں کے اوپر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، علم اس لیے ہے کہ ہم اسے اپنی آخرت کا توشہ بنائیں،
اور اپنے علم پر عمل کر کے اسے اپنے لیے نجات کا ذریعہ اور آخرت میں کامیابی کا زینہ بنائے۔ جو انسان علم پر عمل کرے گا آگے بڑھے گا، اور جو علم دنیا کے مقاصد کے لیے حاصل کرے اور عمل نہ کرے اس کی راہ کھوٹی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔